السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی اگلی دو آیتیں پڑھیں گے، آیت نمبر 168 اور آیت نمبر 169۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کولو مما، تم کھاؤ اس میں سے جو فی الارض، زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ، ولا، اور نہ، تتبعوا، تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، قدموں کی شیطان کے، انہو، یقیناً وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، دشمن ہے کھلا۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اے لوگو، اس میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگلی آیت ہے آیت نمبر 169۔ انما، یقیناً، یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بالسوء، ساتھ برائی کے، والفحشاء، اور بے حیائی کے، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ تم ایسی بات کہو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیے کہ ان آیات کا پچھلی آیتوں کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے کہ پچھلی آیتوں میں کفار کی بد اعتقادیوں کا ذکر تھا، اور اب یہاں پر ان کی بعض بد عملیوں کا ذکر ہے، جیسے کہ سانڈ وغیرہ کی تعظیم کرنا، یعنی روحانی غذاؤں کی اصلاح کے بعد جسمانی غذاؤں کی اصلاح فرمائی جا رہی ہے۔ عقائد اور اعمال روحانی غذائیں ہیں، اور یہ ظاہری روزیاں جو ہیں یہ جسمانی غذائیں ہیں۔ پھر یہ کہ پچھلی آیتوں میں شرک کی برائی اور توحید کے دلائل بیان ہوئے، اب اپنے عام احسانوں اور نعمتوں کا اللہ عز و جل نے ذکر فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ کفر اور نافرمانی رب کی دنیاوی نعمتوں کو بند نہیں کرتے۔ پچھلی آیتوں میں دلائل سے سمجھا کر اور عذاب سے ڈرا کر لوگوں کو ایمان کی طرف رغبت دلائی گئی، اب انہیں نعمتیں دکھا کر ایمان کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اے مسلمانوں، اے لوگو، مسلمان ہو جاؤ تو تمہیں اسلام کی برکت سے حلال اور طیب روزیاں عطا ہوں گی، اور تمہاری اپنی لگائی ہوئی پابندیاں اٹھ جائیں گی۔ پچھلی آیتوں میں کفر کے اخروی عذاب کا ذکر تھا، اور اب اس کی دنیاوی تکلیف کا ذکر ہے کہ کفار اس کی وجہ سے رب کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو گئے، اور فرمایا گیا کہ مسلمانوں تم کھاؤ۔ ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین عرب کچھ جانور بتوں کے نام پر چھوڑ کر انہیں حرام جانتے تھے، جیسے کہ ہندوستان کے جو مشرکین ہیں وہ سانڈ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل کی گئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی مسلمان ہو کر بھی اونٹ کے گوشت سے بچتے تھے، کیونکہ یہ ان کے پچھلے دین یہودیت میں حرام تھا، تو ان کے متعلق یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ ثقیف اور بنی عامر اور خزایا کے کچھ لوگوں نے کھجوریں اور پنیر وغیرہ لذیذ چیزیں اپنے پر ترک دنیا کے لیے حرام کر لی تھیں، تو ان کے خیال میں دنیاوی نعمتوں سے محروم ہو جانا کار ثواب تھا، جیسا کہ ہندو سادھوؤں کا عقیدہ ہے، تو پھر ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ جو ہے یہ نازل کی گئی۔ اب دیکھیں آیت نمبر 168 کا جو پہلا حصہ ہے، یا ایہا الناس، یہاں پر ناس سے یا تو صرف مسلمان مراد ہیں یا پھر صرف کفار یا پھر دونوں، جیسا کہ شان نزول سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو خطاب کیا جا رہا ہے یہ سارے انسانوں سے کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے یا کفار سے، سب سے، لیکن یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس خطاب میں داخل نہیں ہے، یعنی یہ جو عام خطاب ہوتے ہیں
ان میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل نہیں ہوتے، ان کے لیے یہ خطاب نہیں ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے خطاب جو ہیں قرآن مجید میں وہ اس طرح سے ہیں، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، اور بھی مزید اس طرح کے جو خطاب ہیں وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اس آیت کے نزول سے پہلے ہی کبھی حرام غذا کے قریب نہیں گئے تھے، اس لیے یہ خطاب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ پھر آیت کا جو اگلا حصہ ہے کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ، اب یہاں پر دیکھیے اس سے مراد یا تو کھانا ہے یا پھر کھانے کو جائز ماننا، اس لیے کہ جان رکھنے کے لیے کھانا فرض ہے اور حلال چیزوں کو حلال جاننا نہایت ضروری ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ نماز یا روزہ وغیرہ جو ہے اس کی طرح کھانا کھانا بھی فرض ہے، بلکہ اہم فرض ہے کہ اس سے بقائے جان ہے۔ ظاہر ہے ہم کھائیں گے تو ہماری جان ہوگی اور جان سے سارے اعمال ہوتے ہیں، پھر جب کھانا فرض ہوا تو کمانا بھی فرض ہے، کہ فرض کا موقوف علیہ فرض ہوتا ہے، جیسے کہ نماز کے لیے وضو فرض ہے۔ خیال رہے کہ کھانا کبھی فرض ہے، کبھی سنت ہے، کبھی مکروہ ہے، کبھی حرام ہے، جیسا کہ اس میں فرمایا گیا، یعنی اشارتاً بتایا گیا ہے نا مما میں، کہ ہر چیز نہ کھاؤ بلکہ بعض یعنی حلال، کیونکہ حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور حلال بھی بعض کھائی جاتی ہیں نہ کہ کل، جیسے کہ پھلوں کا گودا کھاؤ، جو گٹھلی ہوتی ہے، چھلکے ہوتے ہیں وہ تو نہیں ہم کھاتے، ان کو پھینکنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح جو بکری ہے اس کا گوشت، کلیجی وغیرہ کھاؤ، پتا اور مسانہ نہ کھاؤ۔ آپ دیکھیں کہ فی الارض یہاں سے اس بات سے معلوم ہوا کہ زمین کے اوپر اور نیچے والی چیزیں سب حلال ہیں۔ مچھلی، ٹڈی اگرچہ پانی اور ہوا میں رہتی ہیں، مگر چونکہ خود پانی اور ہوا زمین پر ہے اس لیے وہ چیزیں زمین ہی کی ہیں۔ آگے دیکھیے حلالن، اب یہاں پہ یہ لفظ جو ہے یہ حلن سے بنا ہے، جس کے لفظی معنی ہے کھولنا۔ شریعت میں حلال وہ ہے جس کی ممانت نہ ہو، یعنی مباح، کیونکہ اس پر سے حرمت جو ہے اس کی گرہ کھول دی گئی۔ اور آگے ہے طیباً، یہ لفظ طیب سے بنا ہے جس کے معنی ہے عمدگی اور پاکیزگی۔ مدینہ منورہ کو مدینہ طیبہ بھی کہتے ہیں، تو طیبہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جگہ شریف اور کفر کی گندگیوں، وبائی بیماریوں، جسمانی بلاؤں سے پاک ہے اور دجال کے داخلے سے محفوظ ہے۔ اس کا جو مقابل ہے، اپوزٹ ہے، وہ خبیث ہے، جیسے کہ نجس اور طاہر، حرام اور حلال، خبیث اور طیب میں فرق جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں پر حلال اور طیب میں چند فرق ہیں۔ حلال وہ جو حرام نہ ہو، طیب وہ جو بد مزہ یا گھنونا نہ ہو۔ اپنا تھوک رینٹ حلال ہے مگر طیب نہیں۔ حلال وہ جو حرام نہ ہو اور طیب وہ جو حرام ذریعے سے حاصل نہ ہوا ہو۔ اب جیسے دیکھیں کہ سور اور کتا وغیرہ حرام ہیں، پھر چوری کا مال، رشوت، سود کا پیسہ، یہ سب خبیث ہیں، یہ طیب نہیں ہیں۔ اور حلال وہ جو حرام نہ ہو، طیب وہ جو تندرستی کو مضر نہ ہو۔ اور حلال وہ ہے جسے شرع پسند کرے، طیب وہ ہے جسے طبیعت پسند کرے۔ غرض یہ کہ یہاں پر اس چیز کے کھانے کا حکم دیا گیا جس میں یہ دونوں باتیں جمع ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ظاہری گندہ کو نجس اور باطنی گندہ کو خبیث کہتے ہیں، یوں ہی ظاہری پاک کو طاہر اور اندرونی پاک کو طیب کہتے ہیں۔ خیال رکھیے، اس بات کو سمجھیے کہ اللہ عز و جل نے یہاں یہ تو فرما دیا کہ حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، مگر حلال کی تفصیل نہیں فرمائی اور نہ ہی طیب کی وضاحت فرمائی کہ فلاں فلاں چیزیں حلال ہیں اور فلاں فلاں چیزیں جو ہیں وہ طیب ہیں، بلکہ پورے قرآن پاک میں ان کی مکمل فہرست جو ہے وہ نہیں بتائی گئی، تاکہ قرآن مجید پڑھنے سمجھنے والے مسلمان جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بے نیاز نہ ہو جائیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے پوچھیں اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ڈیٹیل سے بتائیں۔ جیسے کہ نماز اور روزے کا حکم دیا گیا، لیکن اس کی جو تفصیل ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑ دی گئی، کہ میرے پیارے نبی، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لو کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے اور روزے کے کیا احکامات ہیں۔ یہ ساری باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھوڑ دی گئی،
تاکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ضرورت ہے وہ باقی رہے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اتباع جو ہے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں، اور تابع پیچھے چلنے والا، اور خطوات جو ہے خطوات خطوہ کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ شیطان کے سارے قدم پر قدم نہ رکھو، یا شیطان کے جو راستے ہیں ان پر نہ جاؤ، شیطان کے راستوں پر نہ چلو، کہ اللہ عز و جل نے اسے سجدہ آدم علیہ السلام کا حکم دیا اور اس نے مقابلہ کر کے انکار کر دیا۔ چونکہ شیطان کے راستے بہت سے ہیں، اس لیے خطوات یعنی جمع فرمائی گئی، یعنی شیطان کے بتائے ہوئے جو عقائد ہیں، جو اعمال ہیں، یا شیطانیوں کے اختیار کیے ہوئے عمل اور عقیدے وہ اختیار نہ کرو۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو شیطان ہے وہ خود جو ہے خود برائیاں نہیں کرتا، بلکہ وہ دوسروں سے کرواتا ہے۔ اسی طرح وہ شرک اور کفر خود اختیار نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کو مشرک اور کافر بناتا ہے۔ خود تو وہ موحد ہے، جنت اور دوزخ کا قائل بھی ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن انہیں مانتا نہیں ہے، اور وہ دوسروں کو بھی اپنے راستے پر چلاتا ہے کہ وہ بھی نہ مانیں، وہ بھی مشرک بن جائیں، کافر بن جائیں، گناہ گار بن جائیں۔ تو یہاں پر منع کیا جا رہا ہے رب عز و جل کی طرف سے کہ شیطان کے جو راستے ہیں اس پر نہ چلو۔ آیت کے اگلے حصے میں ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اب یہ دیکھیے عدو سے بنا ہے، جس کے معنی ہے حد سے آگے بڑھ جانا۔ دشمنی کو عداوت اور دشمن کو عدو اسی لیے کہتے ہیں کہ محبت کی حد سے نکل جاتا ہے۔ آگے ہے مبین، اس کے معنی ہے جدائی اور دوری، ابہانت جدا کرنا اور کاٹنا اسی سے ہے۔ طلاق بائنہ اصطلاح میں ظاہر کرنے یا ظاہر ہونے کو ابانت، اور ظاہر یا ظاہر کرنے والی چیز کو بھی مبین کہتے ہیں۔ یہاں دونوں اصطلاحی معنی بن سکتے ہیں، یعنی وہ شیطان تمہارا ظاہر دشمن ہے یا ظاہر کرنے والا دشمن ہے، کہ اس نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی عداوت ظاہر کی، اور اس کا کھلا ہوا ثبوت یہ ہے کہ وہ تمہیں 3 باتوں کا مشورہ دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ کن باتوں کا مشورہ دیتا ہے۔ آیت نمبر 169 انما یأمرکم بالسوء۔ اب یہاں پر دیکھیے انما یہ جو ہے یہ حسر کے لیے ہے، اور امر سے مراد مشورہ یا وسوسہ یا برا راہ دکھانا یا خفیہ حکم۔ سو یہ سا کا مصدر ہے، اس کے معنی ہے رنج یا برائی۔ ہر گناہ کو خواہ وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ سو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ برائی بھی ہے اور باعث رنج و غم بھی ہے، یعنی تمہیں ہمیشہ گناہ ہی کا حکم کرتا ہے۔ اور دوسرے والفحشاء، اس کا مادہ جو ہے وہ فحشن ہے، جس کے معنی ہے اندازے سے بڑھ جانا، اسی لیے زنا کو فحش اور زانیہ کو فحشہ کہتے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ ہر گناہ فحش ہے، اور یہ عطف تفسیری ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ فحش گناہ سے خاص ہے۔ گناہ تو ہر چھوٹی بڑی برائی، اور فحش گناہ کبیرہ یا گناہ ہر ظاہری باطنی برائی ہے، اور فحش صرف ظاہری یا گناہ ہر حرام چیز، اور فحش وہ برائی جو عقلاً بھی بری معلوم ہو، یا گناہ وہ ہے جو خالق کو ناپسند ہو، اور فحش جو ہے وہ ہے جو مخلوق کو بھی برا معلوم ہو، جیسے کہ بے غیرتی، بے حیائی اور بے مروتی کی جو باتیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ سو اور فحشہ، اس میں کئی طرح فرق ہے۔ گناہ صغیرہ سو ہے اور گناہ کبیرہ فحشہ ہے، یا خفیہ گناہ جو ہیں وہ سو ہیں اور علانیہ گناہ جو ہیں وہ فحشہ ہیں، یا پھر کبھی کبھی گناہ کر لینا سو ہے اور پھر ہمیشہ گناہ کرنا یہ فحشہ ہے، یا گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا سو ہے اور اسے گناہ نہ جاننا اور زیادہ کرنا یہ فحشہ ہے، یا شخصی گناہ سو ہے اور جو قومی گناہ ہے وہ فحشہ ہے۔ اب دیکھیں کہ جو شیطان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں فرمایا جا رہا ہے اللہ عز و جل کی طرف سے کہ وہ تمہیں 3 باتوں کا مشورہ دیتا ہے، یعنی ایک تو اس نے سو کا مشورہ دیا، پھر اس نے فحشہ کا مشورہ دیا، اور اب تیسرا جو ہے، یعنی تیسرا جو کام ہے جو کہ شیطان اس کا مشورہ دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى
अलल्लाह मा ला तालमून। अब इसमें देखें कि यहाँ पर कौल के जो मानी है वो है कहना, मगर जब इसके बाद अला आ जाए तो उसके मानी है इल्ज़ाम लगाना, इफ्तरा करना और किसी की तरफ गलत बात मंसूब करना होता है। यहाँ पर यही मुराद है, और ये जुर्म जो है ये सबसे बदतर है, क्योंकि पिछली दो बातें बदअमली थी और ये बदअकीदगी है और अल्लाह अज़्ज़ व जल पर बुहतान है। यानी कि वो तुम्हें भी मशवरा देता है कि बाज़ अहकाम अपने आप घड़ कर रब की तरफ निस्बत कर दो कि ये खुदा ने फरमाया है, ये खुदा ने फरमाया है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी शैतान से हिफाजत फरमाए, आमीन। शैतान के रास्तों से, शयातीन से हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। खुलासा तफसीर ये है इन आयात का, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमा रहा है कि ए लोगो, जैसे तौहीद इख्तियार करना और कुफर से बचना ज़रूरी है, ऐसे ही सही गज़ा खाना और हराम और गंदी चीज़ों से बचना ये भी लाजिम है कि गज़ा का जो असर है वो इखलाक पर पड़ता है। नीज़ ये कि हलाल और तय्यब चीज़ों से बचना महरूमी, लिहाजा जो कुछ ज़मीन में हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं उन्हें खाओ और खामखा उन्हें हराम समझकर शैतान के रास्तों पर न चलो, क्योंकि वो तो तुम्हारा पहले ही से खुला दुश्मन है। जिन बातों को अच्छी करके दिखाता है वो दरपर्दा बुरी हैं। वो तो तुम्हें हमेशा बुराइयों और बेहयाइयों ही का मशवरा देगा और तुम्हें यह भी बताएगा कि खुद मसाइल घड़ कर रब की तरफ निस्बत कर दो। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम इसकी बातों में मत आओ। रूहुल बयान ने फरमाया कि शैतानी वसवसे जो हैं उनके 6 दर्जे हैं। पहला ये कि ईमान से हटाकर कुफर में फंसाए, अगर यहाँ उसका दाव चल गया तो फिर इंसान के पीछे नहीं पड़ता। दूसरे ये कि मुसलमान को गुमराही और बिदात में मुब्तला कर दे। ये फसाद जो है वो अकीदा गुनाहों से बदतर है। तीसरे ये कि सही अकीदा मुसलमान को कबीरा गुनाहों में फांस दे। चौथे ये कि परहेजगार मुसलमानों से मामूली गुनाह करवा दे कि कभी मामूली बातें भी गुनाह कबीरा बन जाती हैं, छोटी चिंगारी से भी घर जल जाते हैं। पांचवें ये कि नहायत मुत्तकी परहेजगार मुसलमान को बेकार बातों में लगा दे ताकि वो ज्यादा सवाब ना कमा सके। अगर कहीं भी दाव ना चले तो फिर छठा फरेब उसका ये है कि अफजल काम से रोकने के लिए वह फजूल कामों में लगा दे ताकि आदमी जो है वो ज्यादा सवाब से महरूम रहे। जैसे कि कोई मुफ्ती और आलिम दीन जो हैं उनको खिदमत दीन से रोक कर नफल नमाज में लगा दे या हज से रोक कर रोजे में लगा दे। गर्ज ये कि उसके शर से बचना बहुत मुश्किल है, शैतान के शर से बचना बहुत मुश्किल है। हर इंसान के पास नए लिबास में आता है। ख्याल रखें कि जैसे मुंह के काम यानी खाने पीने में से बाज हलाल हैं बाज हराम, ऐसे ही तमाम अज़ा के कामों में से बाज हलाल हैं और बाज हराम हैं। बाज नजरें हलाल हैं जैसे कि अपनी बीवी को देखना, लेकिन बाज नजरें हराम हैं जैसे कि गैर औरत को बदनजरी से देखना। अपनी बीवी को आप मोहब्बत से देखें तो ये सवाब है, लेकिन गैर औरत को देखेंगे तो ये गुनाह है। फिर ये कि जुबान से झूठ और गिबत चुगली बोलना ये सब हराम है, लेकिन जायज़ बातें बोलना हलाल है, कुरान पाक पढ़ना हलाल है, जिक्र अज़कार करना हलाल है। फिर कान से गाने बाजे सुनना हराम है, और जो मुबाह बातें हैं, अच्छी बातें हैं, तिलावत कुरान पाक है, ये सब सुनना हलाल है। पाँव से चोरी करने जाना या फिर कोई गलत काम करने जाना, मूवीज़ वगैरह देखने के लिए जाना, ये सब हराम है। और जायज़ जगह पर जाना जैसा कि मस्जिद में जाना, महफिल में जाना, हज के लिए जाना, तो ये सब हलाल है। हाथ से गैर का माल छूना और गैर औरत या गैर मर्द को छूना ये सब हराम है। दुरुस्त जगह हाथ इस्तेमाल करना हलाल है, यानी कि हलाल कमाई करना। फिर ये आयत सिर्फ खानों के लिए है, मगर दूसरी चीज़ें भी इसी से मालूम करनी चाहिए कि हलाल और हराम जो है वो क्या क्या है। अब देखिए कि इन आयात से हमें चंद तरह के फ़ायदे मिले। सबसे पहला ये कि इस्लाम तर्क दुनिया नहीं सिखाता, यानी ये बात समझ लीजिए, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि आपने दुनिया को तर्क कर देना है, जंगलों में निकल जाएं, सब कुछ छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं। हलाल लज्जतों से बचना तकवा नहीं है, तकवा हराम के छोड़ने में है। हलाल चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए उतारी हैं, जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, उनको हमें अपने इस्तेमाल में लाना चाहिए। छोड़ना हमने हराम को है। फिर दूसरा ये कि बिला दलील किसी चीज़ को हराम जानना ये गुनाह है।
اور بے حیائی ہے اور اللہ عز و جل پر تہمت اور شیطان کی پیروی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں دوسرے عقیدے والے کہ یہ لوگ حرام کہنے میں بہت بہادر بنتے ہیں اور حلال کے لیے ثبوت مانگتے ہیں مگر خود حرام کے لیے ثبوت پیش نہیں کرتے۔ پھر یہ کہ غیر خدا کے نام پر پالا ہوا جانور حرام نہیں جب تک کہ اس سے غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کر لیا جائے۔ دیکھیں کہ جو مشرکین عرب ہیں وہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جو جانور تھے ان کو حرام جانتے تھے، یعنی کہ وہ بتوں کے نام پر جانور کو چھوڑ دیتے تھے اور اس کو بالکل بھی ذبح نہیں کرتے تھے۔ تو انہیں کی اس آیت میں تردید کی جا رہی ہے اور ان کے اس عقیدے کو گناہ، بے حیائی اور اللہ عز و جل پر الزام یہ فرمایا گیا ہے۔ اس کو ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ عز و جل آگے سورہ بقرہ کی ہی آگے آیت جو ہے 173 اس میں پڑھیں گے۔ پھر یہ کہ ہر حلال چیز پاک ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر پاک حلال ہو، مٹی پاک ہے مگر حلال نہیں۔ اسی طرح حلال رزق کے لیے جائز پیشے اختیار کرنا عبادت ہے کیونکہ یہاں اکل حلال کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کسب پر ہی موقوف ہے۔ کسب میں چند فائدے ہیں۔ کون کون سے فائدے ہیں؟ کہ کسب سنت انبیاء کرام علیہ السلام ہے، چنانچہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے زراعت اور سارے پیشے کیے، حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی کا پیشہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں اور ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کی تجارت کی۔ پھر یہ کہ کسب سے مال بڑھتا ہے جس سے صدقہ خیرات کی جا سکتی ہے۔ کسب کھیل کود اور صدقہ جرموں سے روک دیتا ہے۔ چوری ڈکیتی یہ سب بیکاری کے نتیجے ہیں۔ ظاہر ہے اگر انسان کوئی روزگار اختیار نہیں کرتا، فری رہتا ہے، تو جب وہ فارغ رہے گا تو ظاہر ہے بیکار اور فضول کام کرے گا۔ پھر یہ کہ کسب سے انسان میں محنت کی عادت پڑتی ہے اور دل سے غرور بھی نکل جاتا ہے، اور کسب غربت اور فقیری سے امن ہے، اور غریبی دین اور دنیا برباد کر کے دونوں جہان میں منہ کالا کرتی ہے۔ پھر جو کوئی کمائی کے لیے نکلتا ہے تو اعمال لکھنے والے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیری اس حرکت میں برکت دے اور تیری کمائی کو جنت کا ذخیرہ بنائے، یعنی کہ جو حلال کمانا ہے یہ بھی عبادت ہے، اور اس دعا پر زمین اور آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ آمین کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ حلال چیزوں کو قسم وغیرہ سے اپنے اوپر حرام کر لینا یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ چاہیے کہ ایسی قسمیں توڑ کر کفارہ ادا کر دیا جائے اور اس طرح کی قسمیں بالکل بھی نہ کھائی جائیں۔ حضرت ابن مسعود اور حسن بصری اور جابر ابن زید رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اپنے نفس پر حلال کو حرام کر لینا یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ پھر یہ کہ اللہ عز و جل جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ دیکھیں کہ مشرکین عرب بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کو تو حرام سمجھتے تھے مگر بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کو حلال سمجھتے تھے، حالانکہ حکم خداوندی اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اب دیکھیں ان آیات کی تفسیر میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حلال وہ ہے جس کی ممانت نہ ہو، طیب وہ ہے جس کا قیامت میں حساب نہ ہو، اور یہ وہ ضروریاتی زندگی ہیں جو نفسانی خواہش کے لیے استعمال نہ کی جائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ضروری کپڑے، ضروری غذا اور ضروری گھر، ان چیزوں کا قیامت میں حساب کتاب نہیں ہوگا۔ حلال اور طیب چیز عبادت کا شوق، محبت کا ذوق اور دعا کی قبولیت یہ پیدا کرتی ہے۔ در منصور اور عزیزی میں ہے کہ ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے کہ میں مقبول الدعا بن جاؤں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال غذا اختیار کر تیری دعا قبول ہوا کرے گی۔ سبحان اللہ۔ حرام لقمے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور جو گوشت حرام اور رشوت سے پلا ہو اس میں دوزخ کی آگ جو ہے وہ جلد اثر کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے دور فرمائے، آمین۔ دیکھیں کہ شیطان جو ہے، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ شیطان ہمارا ذاتی دشمن ہے، کہ وہ آگ سے بنا ہے اور ہم خاک سے بنے ہیں، اور خاک اور آگ ذاتی دشمن ہے کہ آگ خاک کو پکا ڈالتی ہے
اور خاک آگ کو دبا کر فنا کر دیتی ہے، اور اس لیے بھی دشمن ہے کہ ہماری وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا۔ اس کی عبادت مردود، جتنی بھی اس کی عبادات تھیں وہ ساری کی ساری مردود ہوئی، یعنی کہ شیطان کی۔ شیطان چونکہ آگ سے بنا ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ تو یہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے جو شیطان ہے، کیونکہ وہ آگ سے بنا تھا، وہ جن ہے۔ اس کو جنت سے نکالا گیا کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور اس کی ساری جتنی بھی عبادات تھی وہ ساری کی ساری مردود ہو گئی۔ عزت والا تھا، ذلیل ہو گیا۔ لہٰذا یہ ہمارا ڈبل دشمن ہے اور اتنا خطرناک ہے کہ ہر جگہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اسے ہم کسی طرح بھی مار نہیں سکتے، کسی بوم وغیرہ سے نہیں مار سکتے، کسی گولی سے نہیں مار سکتے، اور ہم اسے کسی بادشاہ یا حکمران کے ذریعے گرفتار بھی نہیں کروا سکتے۔ پھر یہ نظر بھی نہیں آتا، پھر یہ پہچانا بھی نہیں جاتا، دوستی کے لباس میں آتا ہے، اور اس کا مددگار یعنی نفس امارہ، یہ ہماری آستین کا سانپ ہے۔ یعنی جو ہمارا نفس امارہ ہے یہ ہماری آستین کا سانپ ہے، کیونکہ یہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اور یہ ہمارے نماز، روزے، ذکر وغیرہ سے نہیں مرتا، نہ ہی ظاہری عبادات سے مرتا ہے۔ اس کی عداوت سے بچنے کا ذریعہ صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے محبت، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے فنا ہوتی ہے۔ عداوت شیطان کو توڑنے کے لیے اللہ نے محبت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا فرمائی۔ ہمارے نیک اعمال چراغوں کی طرح ہیں جن سے رات جاتی نہیں، ہاں روشنی ہو جاتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مثل سورج کے ہے جو رات کو فنا کر کے دن کو نکالتی ہے۔ اگر شیطانی عداوت کے شر سے بچنا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دامن میں آنا پڑے گا۔ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا۔ صوفیہ کرام کے ہاں محبت دنیا جو ہے وہ تو سو ہے، یعنی برائی ہے، جو کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور دین سے نفرت جو ہے وہ فحشا ہے، یعنی بے حیائی ہے۔ شیطان پہلے انسان کے دل میں محبت دنیا کا تخم بوتا ہے، یعنی دنیا کی محبت کا جو بیج ہے وہ بوتا ہے، پھر اس کے بعد کینہ اور حسد وغیرہ کا اس کو پانی دیتا ہے، جس سے درخت کو پروان چڑھا لیتا ہے۔ تو اس میں نفرتیں، اور جو دین ہے اس کی نفرت اور عداوت، اور اہل اللہ کے ساتھ عداوت کے جو پھول ہیں وہ لگتے ہیں، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کے پھل لگتے ہیں۔ اب یہاں پہ سمجھیے کہ دنیا کیا ہے اور دنیا کی محبت کیا ہے۔ دنیا وہ ہے جو کہ اللہ عز و جل سے ہمیں غافل کر دے، کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں اور اللہ سے غافل ہو جائیں۔ اور حب دنیا کیا ہے؟ حب دنیا یہ ہے کہ ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی جو پرواہ ہے وہ بالکل بھی نہ کریں، جو کہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ہمیں نہیں پرواہ کہ ہم حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں، ہمیں صرف دنیا چاہیے، ہمیں عیاشی چاہیے، ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے بڑے گھر چاہیے، بڑی گاڑیاں چاہیے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو کما رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے، کس طریقے سے کما رہے ہیں، ہم جو کھانا کھا رہے ہیں وہ ہم حلال ہے یا حرام ہے۔ اب دیکھیں جو یزید تھا اس نے حب دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، تخت کو حاصل کرنے کے لیے سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، تو اس کا کیا بنا؟ اس کو کچھ بھی نہ ملا۔ اور امام حسین علیہ السلام آج تک بلکہ قیامت تک سب کے دلوں میں زندہ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ہے، اب دیکھیں یزید نے دنیا کے لیے کیا اور اس کا نام و نشان مٹ گیا، اور امام حسین علیہ السلام نے دین کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے سب کچھ کیا، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنا جو ساری کی ساری اہل بیت تھی سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، پیش کر دیا، خود کو بھی پیش کر دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ اب سوچئے کہ دنیا کی جو زندگی ہے میکسیمم 70-80، بہت زیادہ اگر کسی کی ایج ہو تو اتنی ہوگی،
لیکن زیادہ تر آج کل تو بہت زیادہ ارد گرد دیکھیں تو نوجوان جو ہیں وہ دنیا سے جا رہے ہیں، تو ہم کہاں بھٹک رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز سکھا دے اور ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچائے، آمین ثم آمین۔